السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 28ویں قسط آپ حضرات کے خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں 2 مسئلوں کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، موکل کے لیے قربانی کے جانور کی تعیین اور پیشگی رقم بھیجنا کیسا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، دوسرے کی جانب سے وکیل بن کر قربانی کرنا کیسا ہے۔ تو سب سے پہلا جو سوال تھا کہ موکل کے لیے قربانی کے جانور کی تعیین اور پیشگی رقم بھیجنا، تو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو اپنا وکیل بنا کر یہ کہا کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دے، اور کہنے والے نے نہ کوئی جانور کی تعیین کی اور نہ ہی اس کی قیمت کی۔ آج کل لوگ اپنی قربانی کے لیے اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوست و احباب اور متعلقین کو کہہ دیتے ہیں کہ میری جانب سے ایک قربانی کر دینا، لیکن وہ نہ تو جانور کی تعیین کرتے ہیں اور نہ پہلے کوئی رقم بھیجتے ہیں، بلکہ قربانی کے بعد وہ رقم بھیجتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا قربانی صحیح ہونے کے لیے قربانی کے جانور کی تعیین کرنا اور پہلے سے رقم بھیجنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ کسی جانور کی قربانی کے لیے وکیل بنایا گیا ہے، اس کی تعیین ضروری ہے، یعنی کون سا جانور ہے اس کی تعیین پہلے ضروری ہے۔ یعنی بکرے کی قربانی ہوگی یا اسی طرح وہ بڑے جانور جس میں 7 حصے ہوا کرتے ہیں، مثلاً اونٹ ہے، بھینس ہے وغیرہ، تو اس جانور کی قربانی کرنی ہے، اس کی تعیین ضروری ہے۔ قیمت کی تعیین پہلے سے ضروری نہیں ہے، البتہ اگر مقدار کی تعیین ہوگی تو اس سے زیادہ قیمت والا جانور خریدنا جائز نہ ہوگا۔ یعنی موکل نے وکیل کو اس طرح کی تعیین کی ہے کہ 10,000 تک کا جانور خریدنا ہے، تو وکیل کے لیے 10,000 سے زائد کا جانور خریدنا جائز نہ ہوگا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو موکل کی قربانی ادا نہ ہوگی۔ موکل کی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے رقم کا پیشگی دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حوالہ تبیین الحقائق، جو کنز الدقائق کی شرح ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 259، کتاب الوکالت، یہ جو ایک کتاب قاہرہ سے چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسرا حوالہ الفتاوی الہندیہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 573، کتاب الوکالت۔ الباب الثانی فی التوکیل بالشراء، مکتبہ دار الفکر، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح جو دوسرا مسئلہ ہے کہ دوسرے کی جانب سے وکیل بن کر قربانی کرنا، یعنی 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کسی باہر کی کنٹری میں سکونت اختیار کیا ہوا ہے اور دوسرا ہندوستان میں رہتا ہے۔ تو مثال کے طور پر دوسرا بھائی جو ہے وہ لندن میں رہ رہا ہے، اور لندن میں رہنے والے بھائی نے اپنے انڈیا میں رہنے والے بھائی کو خط لکھا کہ ایک بڑا جانور خرید لے، پھر اس میں 7 حصے کے اس بھائی نے نام بھی لکھوائے۔ اسی کے مطابق انڈیا میں رہنے والے بھائی نے قربانی کی، تو لندن میں رہنے والے بھائی نے ابھی پیسے بھی نہیں بھیجے ہیں، تو قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور صرف لندن میں رہنے والا بھائی صرف قربانی کی نیت کر لے، اور اس کا جو بھائی انڈیا میں رہ رہا ہے وہ نیت نہ کرے، تو بھی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں جواب کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ لندن میں رہنے والا بھائی نے دوسرے ملک سے
اپنے بھائی کو خط لکھ کر قربانی کرنے کا وکیل بنایا کہ آپ بڑا جانور خرید کر قربانی کر دے، رقم عن قریب مل جائے گی۔ تو وکیل جو ہندوستان میں بھائی رہ رہا ہے، اس نے ایک جانور خرید کر لندن میں رہنے والے بھائی کی جانب سے قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی۔ وکیل کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس صورت میں جو بھائی انڈیا میں رہ رہا ہے اس کو نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو تو اپنے بھائی جو لندن میں رہ رہا ہے اس کی جانب سے وکیل بن کر قربانی کرنا ہے، لہٰذا قربانی درست ہوگی۔ اور ایسا سمجھا جائے گا کہ وکیل نے موکل کو قرضہ دے کر اس پیسے سے اس کے لیے جانور خریدا، یعنی انڈیا میں رہنے والے بھائی نے لندن میں رہنے والے بھائی کو قرضہ دیا اور اس کی جانب سے انڈیا میں قربانی کی، اور پھر اس کی جانب سے قربانی ادا بھی ہو جائے گی، اس میں عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حوالہ تبیین الحقائق، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 259، کتاب الوکالت۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔